تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جس سے بہت سے لوگ روز جوجھتے ہیں، یعنی وہ دماغ جو کبھی رکتا ہی نہیں، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اسے کیسے سنبھالا جائے۔ اس کے لیے ہم ایک بہت ہی منفرد روحانی نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جسم تو تھک ہار کر لیٹ جاتا ہے، لیکن دماغ وہ تو دوڑتا رہتا ہے، کبھی ماضی کی باتوں میں، کبھی مستقبل کی فکروں میں، اور ان سوالوں میں جن کا کوئی انت ہی نہیں۔ اچھا، تو نجومی صاحب اس کیفیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مگر کا ایک لامحدود چکر ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر ویسا نہ ہوا تو بس انسان انہی امکانات کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ خود کو ہی بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ معاشرہ بھی ایسے لوگوں پر ایک ٹھپا سا لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ تو بس خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ٹھہریے، کیا یہ واقعی ایک کمزوری ہے یا پھر اس کا کوئی دوسرا زیادہ گہرا مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جو ماخذ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی خامی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ذہین دماغ کی نشانی ہے، یعنی اللہ نے دماغ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ نیند میں بھی کام کرتا رہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے۔ نجومی نقطہ نظر سے اس کا تعلق دو سیاروں سے جوڑا جاتا ہے، عطارد اور چاند۔ علم نجوم میں عطارد عقل و دانش کا سیارہ ہے اور چاند کا تعلق جذبات اور ذہن سے ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ذائچے میں یہ کمزور ہوں تو سوچوں کا یہ طوفان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک ذہین دماغ ہونا، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک دو دھاری تلوار جیسا ہے۔ اگر اس سے صحیح سمت نہ ملے تو یہ خود کو ہی زخمی کر سکتا ہے، اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، زیادہ سوچنا پہلے بے چینی لاتا ہے، پھر ڈپریشن، پھر چڑچڑاپن، اور آخر کار انسان صحیح راستے سے بھٹک بھی سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تحقیق میں جانا کئی دفعہ انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ مطلب بندہ سوچوں میں ہی ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد ہی کھو بیٹھتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ زبردست ذہنی توانائی کو قابو میں کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے ایک خاص روحانی عمل بتایا گیا ہے جو اس طاقتور دماغ کو بیلنس کر سکتا ہے۔ شروعات بہت ہی آسان چیزوں سے ہوتی ہے، جیسے کہ اپنے لباس میں سفید اور سبز رنگوں کا استعمال بڑھا دیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان رنگوں کا اثر بہت پرسکون ہوتا ہے اور یہ ذہنی سکون کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل عمل پہ۔ یہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص تحریر لکھنی ہے، پھر سے 14 مرتبہ درود شریف، اور آخر میں اس کاغذ کو پانی میں گھول کر پی لینا ہے۔ اور وہ خاص تحریر کیا ہے؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دو نام، یا اولو یعنی اے سب سے پہلے، اور یا باعثو یعنی اے اٹھانے والے۔ یہی دو نام لکھنے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ان ناموں کو پورے 70 یعنی 70 مرتبہ لکھنا ہے۔ یہ تعداد اس عمل کا ایک بہت ضروری اور اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، عمل تو سمجھ آ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ 40 دن کی اس مشق کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس روحانی مشق کا اثر دیکھنے کے لیے اسے لگاتار 40 دن تک کرنا ہوگا، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، مستقل مزاجی ہی سب کچھ ہے۔ اور 40 دن بعد ہوگا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ سوچنے کی یہ کیفیت اتنی متوازن ہو جائے گی کہ تبدیلی کا شاید احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ اتنی قدرتی ہوگی جیسے کوئی اندرونی تبدیلی آ گئی ہو۔ ویسے اس تبدیلی کو خود دیکھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ بھی بتایا گیا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور پھر 40 دن بعد ایک اور، پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں۔ فرق خود ہی نظر آ جائے گا، بات کرنے کے انداز میں، چہرے کے تاثرات میں۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی سوچوں کے طوفان کو قلم کی طاقت سے، یعنی ایک جسمانی عمل سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں سوچ اور عمل کے گہرے رشتے پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔